بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد الذی جاءک من العلم۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل محل سے ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں۔ آج میں آپ کو تفسیر کرمانی جلد اول آیات مبارکہ سورۃ بقرہ کی 120 کی بقیہ تفسیر کروں گا، اور میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا ایک چینل ہے، اس کا نام ہے کرمانی ٹی وی، اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر ہے۔ آپ نے اس کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہے۔ ہر انسان کے کان تک اللہ کا کلام پہنچانا ہے، قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں اللہ کا کلام نہیں پہنچا۔ دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، حج، تمام فقہ اور حدیث پاک کے مسائل ہیں، اس کو بھی آپ نے ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہے، لوگوں کے کانوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پہنچانا ہے، اسلام پہنچانا ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پہنچانا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اللہ نے فرمایا لوگو تم ایک دوسرے کے نیک کاموں کی میں مدد کرو، یہ نیک کام ہے، تم نے مدد کرنی ہے۔ میرے دوستو، اب میں آپ کو بعد الذی جاءک من العلم کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ من العلم، من جو ہے یہ جار کا لفظ ہے، من العلم، علم جو ہے اس کا معنی ہے جاننا، جانتا ہے، جاننا پہچاننا، جاننا، اور علم سے عالم ہے، علم جس کے پاس ہو تو اس کو عالم کہتے ہیں، اور زیادہ علم ہو تو پھر علامہ کہتے ہیں۔ من العلم کی تفسیر کرتا ہوں۔ اس بارے میں امام محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو کہتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید مخلوق ہے۔ میں اس مسئلے کو خوب سننا ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا جو، تو آج کل چینل چل رہے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، معاذ اللہ، وہ مردود شخص ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ میرا جو جملہ ہے امام احمد کا خوب سنیں، یہ میں جو مسئلہ عرض کر رہا ہوں اس کو ضرور سننا ہے۔ اگر وہ نہیں سن رہا تو پھر دوسرا شخص اس کے کان میں پہنچائے کہ بھائی یہ تو مخلوق نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اب سنیے امام احمد کے بارے میں کہ جو شخص نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اس نے کیا کہا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو کہتا ہے کہ قرآن مجید مخلوق ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ کافر ہے۔ پوچھا گیا آپ نے اسے کیسے کافر کہا؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتاب اللہ کی آیات کی وجہ سے۔ تو آپ نے پھر اس کو کافر قرار دیا، تو پھر جو کہے گا میں جو مسئلہ کر رہا ہوں، وہ آدمی کہتا ہے، جو چینل ہے میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے، وہ آدمی کہنے والا کافر ہے، اس کا چینل نہیں سننا چاہیے، اس کی یہ بکواس نہیں سننی چاہیے جو کہتا ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے یہ مخلوق ہے۔ امام احمد نے اس کو کافر قرار دیا ہے۔ میں نے یہ مسئلہ اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا ہے، سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ کرتے ہوئے، تفسیر کرمانی جلد اول میں۔ اس کے بعد میرے دوستو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ کی تفسیر کرتا ہوں۔ تو اس شخص نے جو ہے، امام احمد نے اس شخص کو یہی جواب دیا کہ وہ کافر ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس آیات مبارکہ کی وجہ سے کافر قرار دیا ہے۔ وہ آیات مبارکہ میں نے پڑھی ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، قرآن اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ یہ مخلوق ہے وہ کافر ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے۔ اے مسلمانوں، تم کو خبر ہے کہ یہودیوں پر اللہ کا غضب ہے اور نصارہ گمراہ ہو گئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا ترجمہ ہے ان کا مذہب منسوخ اور باطل ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا مذہب جو ہے وہ باطل ہے، منسوخ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔
اگر آپ جان بوجھ کر ان کے پیروکار ہوئے، یعنی یہودیوں نصارہ کے عیسائیوں کے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ کوئی سفارشی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا جو آپ کو عذاب جہنم سے بچا سکے۔ سمجھ گئے بات؟ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، اور یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ان پر جو عذاب آئے گا، ان کے دوست، ان کے رشتہ دار، ان کے استاد، ان کے رئیس، ان کے روسا وڈیرے ان کو نہیں بچا سکیں گے عذاب جہنم سے۔ خبردار ہو جاؤ، یہودی اور عیسائی کی پیروی نہ کرو۔ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، مخلوق اللہ نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اور جو کہتا ہے اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ میرے دوستو، پھر کافر کے بارے میں تو میں نے عرض کر دیا، قیامت کے دن ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا، شفاعت کوئی نہیں ہوگا، وہ جہنم میں سڑیں گے۔ اب میں آپ کو آیات مبارکہ 21 کی جو ہے 121 کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ایسا ہے، نور ہے، رحمت ہے، نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا 121 آیات مبارکہ سورہ بقرہ کی جو میں نے تفسیر کی ہے، ترجمہ کیا ہے، وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جو پڑھنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا کفر کرتے ہیں سو وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ میرے دوستو، یہ میں نے آیات مبارکہ 121 پڑھی، اس کا ترجمہ عرض کیا۔ اب میں آپ کو اس کا ہر حرف، ہر لفظ کا معنی بھی عرض کروں گا، گرامر بھی عرض کروں گا۔ الذین کا معنی ہے جنہیں، یہ اسم موصولہ جمع ہے۔ آتیناہم، ہم نے دی، لفظ ہے آتیناہم، ہم جو ہے ہا ہما ہم ضمیر ہے، اور آتینا جو ہے یہ متکلم صیغہ ہے، ہم نے دی۔ کتاب ہے، کتاب میں عزیز محترم ہر موضوع ہوتا ہے، اور پھر ہر موضوع جو ہوتا ہے اس میں تمام چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ اس کی جمع کتب ہے۔ یتلونہ، اس کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، حقن، یہ حق کا معنی ہے حق، سچ، صحیح بات۔ تلاوت ہی، اس کی تلاوت کرتے ہیں، لفظ ہے تلاوتن سے یہ بنا ہے۔ اولئک، وہی لوگ، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون کا یا جو ہے گرا دیں، اور واو نون اس کا جو ہے وہ بھی حذف کر دیں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یؤمنون، یہ ایک تو یہ امن سے بنا ہے، مومن بن جائے گا، اور وہ ایمان رکھتے ہیں، مومن ہیں۔ بہی، اس پر با علیحدہ ہے، واو ہا جو ہے یہ ضمیر ہے۔ وا کا معنی اور ہے، وا دو جملوں کو آپس میں ملاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں، میں ہر بار کہتا ہوں کہ دونوں جملوں کا ایک معنی رکھتی ہے، اور دونوں جملوں کو وا ملاتی ہے، واو۔ اس کا معنی اور ہوتا ہے من، جو من سے مراد مرد بھی ہے، من سے مراد جو ہے عورت بھی ہے، یہ یعنی من عورت اور مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یکفر بہ، اس کا انکار کریں، یہ یا کو گرا دیں،
تو یہ کفر بن جائے، یہ کافرون سے بنا ہے، یکفر، یہ مضارع کا صیغہ ہے غیب کا۔ فاولئک وہی ہم، وہ ہم جمع ہے ہو ہما ہم، خاسرون، خاسرون کا جو ہے واو نون گرا دے تو یہ خاسرون بن جائے گا۔ یہ خاسرون کا معنی ہے خسارہ، خسارہ خاسرون سے بنا ہے، خسارہ پانے والے، نقصان پانے والے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیات مبارکہ جو ہے سفینہ کے متعلق اتری۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے ہمراہ آئے تھے، اور یہ لوگ کل 40 مرد تھے، ان میں سے 32 افراد حبشہ کے تھے اور 8 افراد ملک شام کے پادریوں کے تھے، جن میں بحیرہ راہب بھی تھا، یا پھر اہل کتاب کے ان لوگوں کے متعلق ہے جو ایمان لا چکے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ، یا پھر عام مومنین کے لیے ہے۔ یہ جو میں نے شان نزول عرض کیا ہے یہ تفسیر خازن سے لکھا ہے، اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں سورۃ بقرہ 121 آیات مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے شان نزول لکھا ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہے، اور اس تعویل پر کتاب سے مراد قرآن ہے۔ ابن زید نے کہا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بنی اسرائیل میں اسلام لائے تھے۔ اس تعویل پر کتاب سے مراد تورات ہے اور آیات عام ہے۔ یہ امام ابن جریر طبری نے لکھی ہے، یہی 121 آیات مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر طبری جلد اول، اور یہ عربی زبان میں ہے، شاید اردو بھی ہو چکا ہو، میرے پاس وہ اردو کتاب یعنی کہ طبری کی نہیں ہے، عربی ہے۔ الذین مرفوع موصول مبتدا ہے، اور آتیناہم اس کا صلہ ہے، اس مسئلے کو یاد رکھنا ہے۔ یتلون وقت تلاوت، اس کے معنی کے متعلق اختلاف کیا گیا ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی پیروی کرتے ہیں جیسے اس کی پیروی کرنے کا حق ہے، حلال کو حلال پر عمل کرتے ہیں، حرام کو حرام پر عمل کرتے ہیں، اس میں جو احکامات ہیں تمام پر پیروکار ہیں۔ یہ الجامع الاحکام کتاب ہے، اس میں موجود ہے جو میں نے حوالہ دیا ہے، احکام القرآن، یعنی جامع احکام القرآن جو ہے یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے قرآن کی، اس نے لکھا ہے جامع الاحکام القرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے جب آپ پر رحمت سے گزرتے، یعنی آیات مبارکہ جو رحمت کی پڑھتے اس سے گزرتے پڑھتے تو وہ تو رحمت کا سوال کرتے، اور جب آیات عذاب سے گزرتے تو پناہ مانگتے۔ تو آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی جب تلاوت کریں رحمت کی، اور جب عذاب کیا ہے تو اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ حسن نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن کے محکم آیات پر عمل کرتے ہیں اور متشابہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو متکلم ہوئے ہیں وہ اس کے جاننے والے کے سپورٹ کرتے ہیں۔ طبری بعض علماء نے فرمایا اس کا معنی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے۔ یہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے تفسیر طبری میں نے وہاں سے حوالہ لکھا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ عاشری نے کہا جو قرآن کی پیروی کرتا ہے اس کے ساتھ جنت کے باغیچوں پر اترے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ لوگ ہیں جب کسی رحمت والی آیات سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں، اور جب عذاب والی آیات سے گزرتے ہیں تو اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ میرے دوستو، آج میں نے آپ کو آیات مبارکہ بقرہ کی 120 کا کچھ حصہ عرض کیا، بقیہ جو تھا وہ تفسیر عرض کی، اور پھر 121 آیات مبارکہ کی تفسیر کی تھی۔
اور اس سے 121 آیات مبارکہ سے یہ نکلا، یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو جب رحمت والی آیات مبارکہ پڑھیں تو رحمت کا سوال کریں، یا اللہ ہم پر رحمت فرما، نعمت فرما، برکت فرما، یا اللہ ہم کو بہشت میں داخل فرما۔ جب عذاب والی آیات مبارکہ پڑھیں تو پھر عرض کریں، یا اللہ ہم کو جہنم سے بچا لے، مولا کریم آپ جہنم سے بچانے والے ہیں، ہم کو بچا لے۔ عزیز محترم، اس کے بعد انشاءاللہ 122 آیات مبارکہ کی تلاوت کروں گا، اور 122 آیات مبارکہ جو ہے اس کی تفسیر یا بنی اسرائیل اذکروا میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پہلے پارہ میں تفسیر اور اس کا بیان۔ انشاءاللہ میں پھر آیات مبارکہ کی تفسیر کروں گا، لیکن مختصر کروں گا۔ میرے دوستو، میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 دونوں کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، اللہ کا کلام دوسرے کانوں تک پہنچانا ہے۔ یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں اللہ کا کلام نہیں پہنچا اور اللہ کا اسلام نہیں پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا۔ اور میں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے مخلوق نہیں ہے، اللہ کی مخلوق قرآن۔ جو مخلوق کہے گا قرآن کو وہ کافر ہے، کافر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔